دکانیں جلا دی گئی ہیں اور ان کا پورا سامان جلا دیا گیا. اور پھر ایک بات اور واضح طور پہ یہ تھی کہ جو دکانیں 3 دکانیں غیر مسلموں کی، اس کے بیچ میں ایک مسلمان کی دکان ہے، وہی جلتی ہے، غیر مسلم دکانوں کو آج تک نہیں آتی ہے. تو اس سے ایک دن پہلے انہوں نے جا کے سب جگہ مسلمانوں کی دکانوں پہ جھنڈے لگا دیے تھے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کون سی دکان میں آپ کو تمیز کرنا ہے. تو یہ بغیر منصوبہ بندی تو ممکن نہیں ہے. تو یہ پورا پلان طریقے سے فساد کروایا گیا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ پیسفل جلوس گزر رہا تھا. جلوس ہرگز بھی پیسفل نہیں تھا. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ویڈیو اس کے موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. گانے بجائے جا رہے ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں، زہریلے نعرے لگائے جا رہے ہیں، چھیڑا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے. ہماری گفتگو میں ایس پی نے بھی اور اے ڈی ایم نے بھی یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم سے چوک ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. وہ چوک نہیں ہوئی ہے، وہ ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہے. آپ ابھی کرولی سے آئے ہیں. شروع میں یہ بات سامنے آئی، خاص طور سے مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے یہ بات کہی گئی کہ جب مسجد کے سامنے میوزک بجایا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کر دیا جلوس کے اوپر. تو کیا دیکھا آپ نے؟ جو گراؤنڈ رپورٹ آپ وہاں جا کر دیکھ کر آئے ہیں، تو کس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آئی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ پیسفل جلوس گزر رہا تھا. جلوس ہرگز بھی پیسفل نہیں تھا. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ویڈیو اس کے موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. گانے بجائے جا رہے ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں، زہریلے نعرے لگائے جا رہے ہیں، چھیڑا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو پتھر مارنے والی بات ہے نا، یہ تو آپ ظاہر ہے کہ بھیڑ میں سے کون پتھر مار رہا ہے، کون سازش کر رہا ہے، یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ مسلمانوں نے پتھر مارا تھا، یہ ثابت نہیں ہے کوئی بھی. ایون اف سپوز کسی نے شرنگیزی میں یا کسی نے ماحول سے متاثر ہو کر پتھر لگایا تھا، تو پتھر سے یہ اس کا جواز مل جاتا ہے کہ آپ دکانیں جلا دیں، گھر جلا دیں، گھر توڑ دیں. تو یہ تو بڑے پیمانے پہ ہوا ہے نا. ہم جا کے دیکھ کر آئے ہیں وہاں پہ پورے. تو لوگوں کے گھر یعنی دکانیں جلا دی گئی ہیں اور ان کا پورا سامان جلا دیا گیا. اور پھر ایک بات اور واضح طور پہ یہ تھی کہ جو دکانیں 3 دکانیں غیر مسلموں کی، اس کے بیچ میں ایک مسلمان کی دکان ہے، وہی جلتی ہے، غیر مسلم دکانوں کو آج تک نہیں آتی ہے. تو اس سے ایک دن پہلے انہوں نے جا کے سب جگہ مسلمانوں کی دکانوں پہ جھنڈے لگا دیے تھے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کون سی دکان میں آپ کو تمیز کرنا ہے. تو یہ بغیر منصوبہ بندی تو ممکن نہیں ہے. تو یہ پورا پلان طریقے سے فساد کروایا گیا ہے. اور پولیس کا رول بہت ہی یعنی اس کے اندر کہنا چاہیے کہ بہت ہی خراب ہے. اور ہم نے یہ بات ایس پی سے بھی کہی ہے، اے ڈی ایم سے بھی کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایس آئی ٹی حکومت نے بنا دی ہے اور ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں، گرفتاری کرتے ہیں، تو بڑے پیمانے پر مسلم نوجوانوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو بغیر کسی ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں. کافی لوگوں کو پٹائی کی گئی، ہاتھ پیر توڑے گئے. تو یہ جو اپروچ ہے پولیس کا پورے ملک میں، ایون ان ریاستوں میں بھی جہاں پہ حکومت سیکولر پارٹیوں کی، وہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اور جہاں پر کمنل فورسز کی حکومت ہے وہاں تو ہر حالت میں ہو رہا ہے. جب یہ پورا معاملہ ہوا 2 تاریخ کو ترنت کرفیو لگا دیا گیا. اس کے باوجود دیکھنے میں آیا کہ مسلمانوں کی دکانوں کو، پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا اور پولیس بھی کہیں نہ کہیں ساتھ نظر آئی. بہت سارے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں ہندووادی سنگٹھن کے لوگ جب دکان میں آگ لگا رہے ہیں تو پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیے، یہ تو اب آج کے زمانے میں کسی چیز کو آپ چھپا نہیں سکتے. سوشل میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا کے اندر سب صاف نظر آ رہا ہے کہ پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی ہے یا کہیں جگہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے پیچھے سے. تو ایسی چیزوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر آپ ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں ان کو اندر بھی اگر فرقہ واریت پیدا ہو جائے گی تو پورے ملک میں ایک بہت ہی خراب فضا ہوگی. اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا. تو میرے خیال سے یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے یا جس طرح وہ خاموش تماشائی بنی ہے، اس پر وہ ملک کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کر رہی ہے. جب پہلے سے یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے چنہت کر رکھا تھا کون سی مسلمانوں کی دکانیں ہیں، اور کچھ مسلمان بھی کافی وہاں پر الرٹ تھے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کا ماحول خراب ہو چکا ہے. اشوک گہلوت کا ترنت بیان آتا ہے اور وہ پوری طرح سے ہندووادی سنگٹھنوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. حالانکہ ان کا پورا دائتو بنتا ہے کہ انہیں پوری طرح سے سرکشا لگانی چاہیے تھی، اگر مسلم علاقوں میں نہیں جانے دینا چاہیے تھا پولیس کو. تو کس طرح سے آپ کانگریس کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ہمارے نزدیک تو اشوک گہلوت کے اس بیان سے ان کے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے. یہ کہنا کہ ہماری ریاست میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت تو آپ کی ہے، انتظامیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پولیس آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے پہلی رسپانسبلٹی اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ اگر سخت ہوتی
تو اس طرح کچھ ہوتا نہیں وہاں پہ. تو ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور پولیس نے, ہماری گفتگو میں ایس پی نے بھی اور اے ڈی ایم نے بھی یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم سے چوک ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. وہ چوک نہیں ہوئی ہے, وہ ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہے. تو پولیس کی سطح پر بھی اب فرقہ وارانہ ماحول, فرقہ واریت پیدا ہو گئی ہے, اندر تک پہنچ گئی ہے. اس بات کو ہم کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک کہ اوپر کے افراد کارروائی نہیں کریں گے ان افراد کے خلاف میں, ان پولیس والوں کے خلاف میں جنہوں نے لینینٹ اپروچ اختیار کیا تھا, تو آپ آئندہ بھی اس طرح کی چیزوں کو روک نہیں سکیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کارروائی ہوگی؟ کارروائی ہونی چاہیے. ہمارا مطالبہ تو یہی ہے, ہم چیف منسٹر سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. چیف منسٹر سے جیسی ملاقات ہوگی تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیجیے. ایک نیا ٹرینڈ پورا دیکھنے میں آ رہا ہے مدھیہ پردیش کے, جس طرح کے ویجولس آ رہے ہیں وہ کافی ڈرانے والے ہیں کہ کسی مسلم لڑکا کوئی نکلا ہے دودھ لینے کے لیے, ابھی تک کل کا ایک معاملہ آیا کہ کوئی نکلا ہے اس کو پٹائی کی جا رہی ہے بری طرح سے, اور اب کھرگون کے علاوہ دوسرے علاقوں میں پوری طرح سے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں پر 2-3 مسلمان اگر کسی بستی میں رہتے ہیں تو گھروں پر حملہ کیا جا رہا ہے, اور پولیس پوری طرح سے دنگائیوں کے ساتھ ہے. تو اس ٹرینڈ کو کتنا خطرناک مانتے ہیں؟ دیکھیے, اصل میں مدھیہ پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے میں پوری طرح سے ریاستی سرکار کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں. اس لیے کہ وہ کھرگون کے واقعے کے بعد جو پہلا بیان چیف منسٹر کا آیا ہے بہت خراب بیان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دنگائیوں کو بخشیں گے نہیں, ہم جو ہے ان کے گھروں کو توڑ دیں گے, ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں گے, ان سے خزانہ وصول کریں گے. یعنی دنگائی صرف مسلمان ہیں. جن لوگوں نے جلوس نکالا, اس علاقوں سے گزرے, ان میں اشتعال انگیزی کی, اس میں بھڑکاؤ باتیں کہی, وہ ریسپانسبل نہیں ہے. ریسپانسبل صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دفاع میں کچھ اقدام کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جواز کس کو مل جاتا ہے کہ بغیر الزام طے ہوئے, بغیر الزام ثابت ہوئے عدالت سے آپ کسی کے گھر کو کیسے توڑ دیں گے؟ اور گھر توڑنے کا بھی اگر کوئی اقدام ہوگا تو وہ عدالت کے حکم سے ہوگا. چیف منسٹر کسی گھر نہیں توڑ سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ صاحب ہم نے پہلے نوٹس دیا تھا, وہ غیر قانونی طریقے سے بنے مکانات تھے, بالکل غلط بات ہے. چند لوگوں کو نوٹس دیا اور آپ نے کتنے بڑے مکانات توڑ دیے. پھر اب ظاہر ہے کہ جب چیف منسٹر کا اور ہوم منسٹر کا اس طرح کا بیان آئے گا تو اس سے شے ملے گی, اور یہ شے مل رہی ہے. تو جہاں جہاں بھی کم تعداد میں لوگ موجود ہیں ان کے دکانوں کو, ان کے مکانوں کو جلایا جا رہا ہے, ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. ابھی جو فوٹوز آئے ہیں, بڑے خراب فوٹوز آئے ہیں, بہت ہی خطرناک فوٹوز آئے ہیں. کسی کا سر توڑ دیا, کسی کے چہرے کو زخمی کر دیا, کسی پہ تلوار سے حملہ کیا گیا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو پورے ملک کے اندر ایک لالیسنس کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اس کے لیے جتنی رسپانسبل اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اتنی رسپانسبل مرکزی سرکار بھی ہے. ہمارے پردھان منتری چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر میں بیان دیتے ہیں, اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, اس پہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا, اس طرح کے حالات میں عام آدمی مسلم تنظیموں کی طرح, اور جیسے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں, اس طرح کے لوگوں کی طرف نگاہ لگا کر کے بیٹھے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں مایوسی مل رہی ہے. کوئی صاف ان کو راستہ نہیں مل رہا, کوئی کسی طرح کی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ لیڈرشپ کی طرف سے ان کو کوئی میسیج دیا جا رہا ہو یا ان کی رہنمائی کی جا رہی ہو, سوائے اس کے کہ اخبارات میں کچھ پریس نوٹ آ جاتے ہیں اور کچھ علاقوں کا دورہ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر نکل کر سامنے آئیں. جس طرح کا اتیاچار مدھیہ پردیش میں دیکھنے میں آیا, تو اس کو لے کر کس طرح کی کوئی ٹھوس رણنیتی نہیں بنائی جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگوں تک اطلاعات نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے. اب تک کے 3 میٹنگیں ہو چکی ہیں مدھیہ پردیش کے واقعے کے سلسلے میں بھی اور راجستھان کے سلسلے میں بھی, اور یہ طے پایا تھا کہ ہم دونوں جگہ جائیں گے. کھرگون جانے کی ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, وہاں سے اجازت نہیں مل رہی جانے کی. پھر بھی ہم نے ایک آدمی کو بھیج دیا ہے جو آج اندور پہنچ گئے ہیں, اور وہاں سے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں ہم نے مدھیہ پردیش کے اندر بھی بھوپال کی سطح پر جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں بی جے پی کے علاوہ, ان سے بات کی ہے. وہاں کے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سے بات کی ہے, اور ان کے ذریعے سے وہاں پہ چیف منسٹر پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو روکنا چاہیے. یہاں پہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم فوری سطح پر جو ہے فوری طور پر جو ہے پردھان منتری سے, ہوم منسٹر سے اور پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملاقات کریں گے. اس کی کوشش بھی ہم کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مسلم تنظیمیں آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیجئے, آپ ایسا کر دیجئے. ویسا تو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سماج کے ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ پولیس کی اور انتظامیہ کی حمایت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے. لیکن اگر آپ بھی میدان میں کود پڑیں گے تو صورتحال اس سے زیادہ خراب ہوگی. تو مسلم تنظیموں کو یہ سب پہلوؤں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ بھڑکاؤ اسٹیٹمنٹ جو مقابلے میں بھڑکاؤ اسٹیٹمنٹ دینا کوئی بہت آسان کام ہے, لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک اور پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ہو یہ رہا ہے ہمارے ملک میں
کہ اس طرح کے معاملات میں جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ فوراً مسلم تنظیموں اور مسلم لیڈرشپ کی لعن طعن شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور بعض لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، بعض لوگ خاص طور سے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اگر اعتماد ختم ہو جائے گا، اگر لیڈرشپ پر سے ان کا اعتماد ختم ہو گیا تو وہ اس سے بھیڑ بن جائیں گے، اور بھیڑ بن جانے کے بعد جو نقصان ان کا ہوگا وہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں آپ کے مادھیم سے ان کو بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ لیڈرشپ سے اپروچ کریں، اگر ان کو اطلاعات نہیں تو اپروچ کریں، معلومات کرنے کی کوشش کریں ان کی سطح پہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ سماج کے اندر مسلمانوں کے اندر بے اطمینانی پیدا کر کے آپ کوئی خاص چیز حاصل نہیں کر سکیں سوائے نقصان کے. تو یہ بات بھی میں چاہتا ہوں کہ ان تک پہنچنی اس چاہیے. طرح کے مکانات توڑے گئے ہیں تو اس کو لے کر کے آپ لوگ سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیے، پہلی کوشش ہماری یہ ہو رہی ہے، میں نے کل بھی اے ڈی ایم سے بات کی اور اب چیف منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راجستھان کے، کہ جتنے لوگوں کے مکان ٹوٹے ہیں، دکانیں جلی ہیں، ان کا معاوضہ سرکار دے گی، اور سرکار نے یہ وعدہ کیا ہم دیں گے، اور معاوضہ بھی بھرپور معاوضہ ملنا چاہیے. اس کی ہم کوشش کریں گے. یہی کچھ کوشش ہم وہاں بھی کریں گے، خرگون میں بھی. ہمارا خرگون جانے کا پروگرام ہے. حالات میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوگی، کرفیو وغیرہ ختم ہوگا تو ہم فوراً پہنچیں گے. شکریہ قاسم رسول اللہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے خاص طور سے بات کی جو ابھی دورہ کر آئے ہیں راجستھان میں کرولی میں جو دنگا ہوا تھا وہاں پر کس طرح کے حالات دیکھے، اور اس کے ساتھ ہی بات کی مدھیہ پردیش کے جو حالات ہیں اس پر بھی اپنی بات رکھنے کی کوشش کی. دلی سے کیمرہ پرسن ناظم کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد.